أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحان اللہ پڑھتی ہے. مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. مفتی صاحب تو اپنے انداز سے آپ کو سنا رہے تھے اور وہ باتیں بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی تھیں، اور یہ بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، لیکن آپ نے بولنا بھی ہے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی توجہ ہے بھی کہ نہیں. میں اللہ کے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. کبھی قطرہ کبھی دریا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. کبھی قطرہ کبھی دریا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. اجے ادھے بولے نے سارے نہیں بولے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ. ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ. وہ دونوں جہان میں فوز و فلاح پائے گا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ. وہ دونوں جہان میں فوز و فلاح پائے گا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ. قسم خدا کی ہر ایک دور بت پرستی میں بنا ہے راہنما لا الہ الا اللہ. اور آج جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ. شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ. حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ. نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں. لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ. ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ. بندہ صرف وہی بولے جس کے منہ میں زبان اور جسے سمجھ آئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلوئے صبر پہ گلوئے صبر پہ خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ. حسین پڑھتا رہا حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ. صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. ابوبکر ہم چکا با عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. اسلام مائتات خلفائے راشدین، ارے ایمان ما محبت آل محمد است. سارے بولے مل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان ما محبت آل محمد است. ہم نے جسے بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. بات کا آغاز میں نے کر دیا ہے، توجہ آپ کی بھرپور چاہتا ہوں. ہم نے جسے بھی مانا ہے
مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے. صحابہ سے محبت ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت ذات مصطفیٰ کی وجہ سے. ارے ہم نے جس کا احترام کیا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہے. ہم نے جس کا ادب کیا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہے. حدیث شریف ہے حضرت عمر، کون عمر؟ جو چاہت مصطفیٰ ہے. ڈلے بولے سفر میں کیتا ہے پاڑے تے تھکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ. کون عمر؟ چاہت مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، جیڑا دعائے مصطفیٰ ہے، عطائے خدا ہے. شوکت اسلام، عزت اسلام، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم. سب خاطب ہے وجہ ہے اے حجر اسود، تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ کل قیامت کے دن تو شفاعت کرے گا، تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہ چوستا ہے. حجر اسود، میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میرے آقا نے تجھے چوما ہے، میرے محبوب نے تجھے چوما ہے. اب توجہ آپ نے کرنی ہے. اس فضائی بچے کو کیا پتا شان حسنین کریمین کا. ارے جو عمر پتھر کو مصطفیٰ کی وجہ سے چومتا ہے، اللہ جانے حسنین سے کتنی محبت کرتا ہو. جو عمر پتھر کو چومتا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، وہ حسین کو کتنا چومتا ہوگا جو خون مصطفیٰ ہے. ادے بولے ہو. صحابہ کو مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے. آپ نے ایک نمائندہ بھیجا اپنا بندہ ایک شخص مدینہ میں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کے آؤ کہ مسلمان اب کس پوزیشن میں ہے. تو جو ہے اپنا ترجمان جاسوس بنا کے بھیجا. وہ جب پہنچا مدینہ کی بستی میں، دیکھا لوگ جمع ہیں، دائرہ بنایا ہوا ہے، درمیان میں کچھ موجود ہے. میں یوں کہنا چاہتا ہوں ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ نے جھرمٹ بنایا ہوا ہے. اس نے بڑی کوشش کی کہ میں پتہ کروں یہ کیا چل رہا ہے. جب اس نے بڑی کوشش کے باوجود اسے پتہ چلا کہ یہ صحابہ ہیں اور مصطفیٰ کو اپنے حبیب کو وضو کروا رہے ہیں. ادے بولے ہو. وہ نمائندہ آیا دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، کافروں کا ایجنٹ بن کے آیا کہ پتہ کیا جائے کہ اب مسلمان کتنی حالت میں ہیں، کیسی حالت میں ہیں. جب اس نے دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، ایک صحابی پانی ڈالتا ہے اور دوسرے صحابہ ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. کوئی اپنے ہاتھ پہ مل لیتا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل لیتا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، اور جس کا ہاتھ نہیں لگتا پانی کے ساتھ وہ دوسرے یار سے کہتا ہے یار مینوں نہیں ملے پانی، ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دے نال لا. او دا ہاتھ ہو دے ہاتھ نال لا کے اپنے آپ تے مل لیندا ہے. اے واپس گیا جا کر کے آکھیا تہاڈا کام نہیں انہاں دے نال جنگ
کرن تہاڈا کم نہیں انہاں دے نال لڑائی کرن او آکھیا او کیویں انہیں آکھیا چودھری اسی وزیر اعظم اسی پیسے ساڈے کول روپیہ ساڈے کول اساں چون جنگ نہیں کر سکدے انہیں آکھیا توجہ کر جڑا کچھ میں ویکھ کے آیا جڑے صحابہ مصطفیٰ دے وضو دا پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے دے وہ اس جسم دے تلوار کی میں برداشت کر لڑ گئے جڑے پانی دے قطرے دا اتنا حیا کر دیں اے بولے تے اگلی گل میں نہیں کر سکا جو صحابہ مصطفیٰ کے جسم کے لگے ہوئے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرتے ہیں توجہ کر اللہ جانے وہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیا کرتے ہوں گے جو صحابہ نبی کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کا اتنا ادب و حیا کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ جانے نبی دے خون دا کتنا حیا کردے ہون گے دساں کتنا کردے سن ماشاءاللہ ماشاءاللہ انی ڈھیلی سبحان اللہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے بدری صحابہ کو حصہ مل رہا ہے ساتھ اپنا بیٹا کھڑا ہے 1000 روپیہ اٹھایا سیدنا فاروق اعظم نے اور اپنے بیٹے کو دے دیا اور یہ دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار آئے ہیں حضرت فاروق اعظم اٹھ کھڑے ہوئے اپنی مسند سے 5000 روپیہ اٹھایا دیا حسن کو 5000 اٹھایا دیا حسین کو 5000 دیا حسن کو 5000 دیا حسین کو ساتھ اپنا بیٹا کھڑا تھا کہنے لگا بابا میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں میں نے جنگیں بھی زیادہ لڑی ہے مجھے 1000 انہیں 5000 مجھے 1000 حسن کو 5000 مجھے 1000 حسین کو 5000 اگر 2 نمبری ہوتی تو بات گھر میں جا کے ہوتی امیر المومنین نے صحابہ کو متوجہ کیا کہا صحابہ میرے پتر دی گل سنو میرا پتر کی پیاد ہے آکھیا پتر ہن گل کر کی پیان ہے آکھیا ابا جی مینوں 1000 انہاں نوں 5000 مینوں 1000 انہاں نوں 5000 میں جنگاں بھی زیادہ لڑیاں نے حضرت فاروق اعظم نے جڑے جملے بولے دل دی تختی تے لکھے جائی فرمایا حصہ برابر لینا ہے پترا آکھیا ہاں جی فرمایا جا انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ حصہ برابر لینا ہی نانی خدیجہ الکبریٰ ورگی نانی لے کے آ حصہ برابر لینا ہی تے جا انہاں دے بابا علی ورگا بابا لے کے آ سارے نہیں بولے ذرا محبت نال حصہ برابر لینا ہی تے انہاں دی اماں فاطمہ ورگی ماں لے کے آ حضرت ابو ہریرہ نبی کا جلیل القدر صحابی ہے جنازے سے واپس آ رہے ہیں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں جنازے سے واپس آ رہے ہیں گرد لگی ہوئی حضرت حسین کے جوڑوں پر جوتوں پر حضرت ابو ہریرہ نے وہ جوتے اٹھائے اٹھائے اپنے صافہ کے ساتھ اپنے پٹکا کے ساتھ وہ جوتے صاف کر رہے ہیں حضرت حسین کے حضرت حسین نے دیکھا ہاتھ پکڑ لیے کہا چاچا انج نہ کرو مینوں حیا پئی آندی ہے انج نہ کرو تسی میرے نانا دے جلیل القدر صحابی ہو چاچا چھڑ دیو اے جُتی تھلے رکھ دیو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا شہزادے جیڑیاں عظمتاں تے جیڑیاں شاناں میں تواڈیاں سنیاں نے تواڈے نانا کول جے انہاں نوں پتہ لگ جاوے تے تانوں زمین تے ٹرن بھی نہ دین سمجھ آ رہی ہے یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین نے وہ جوتے ان کے ہاتھ سے لے کے کہا نہیں صاف نہ کیجئے رکھ دیئے حضرت حسین یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ صحابہ کا ادب کرنے والا حسینی وہی ہوگا جو صحابہ کا ادب کرے گا اگر حسینی کہلوانا ہے تو صحابہ کا ادب کرنا پڑے گا ذرا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، روضہ مبارک ہے، جس جگہ پر حضور تشریف فرما ہے، جو مٹی حضور کے جسم سے مس ہو رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے، علامہ کستلانی لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی مقام ایسا نہیں جو اس جگہ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اشرف ہے کہ روئے زمین پر کوئی مقام ایسا نہیں جو اس مٹی کا مقابلہ کر سکے۔ کہا وہ جگہ تو پہلے آسمان سے بھی افضل ہے، دوسرے آسمان سے بھی افضل ہے، تیسرے آسمان سے بھی افضل ہے، آٹھوں جنت سے اعلیٰ ہے وہ جگہ جہاں پہ حضور کا جسم اطہر لگ رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے، وہ مٹی حضور کے جسم کا حصہ نہیں، حضور کے جسم سے مس ہو رہی ہے، لگ رہی ہے۔ ارے جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگے وہ آٹھوں جنت سے اعلیٰ ہو جائے، اور جو حضور کا خون ہو حسین، سبحان اللہ، وہی خون رسول، سبحان اللہ، جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگ جائے وہ آٹھوں جنت سے اعلیٰ ہو جائے، تو جو حضور کے کندھوں پہ آ جائے، سبحان اللہ، اور ہجرت کی رات حضور جس کے کندھے پہ آ جائے، سبحان اللہ، وہ صدیق کتنی عظمت والا ہوگا، وہ صدیق کتنی شان والا ہوگا، وہ صدیق کتنی کرامتوں والا ہوگا۔ کہا عقیدت اور محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے سنی کے لیے، اہل بیت سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے سنی کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید، سبحان اللہ کے صحابی ہیں، یہ وہ اسامہ بن زید ہیں جن کی ابا جان حضرت زید بن حارثہ نے اپنے ابا سے کہا تھا، ابا جان آپ جاتے ہیں تو جائیں، میں تو حضور نو چھڑ کے نہیں جانا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے کام تھا کوئی، حاضر ہوا، حضور تشریف فرما تھے، میں نے سوال کیا، حضور نے میرے سوال کا جواب دیا، میرا کام ہو گیا، میں اٹھنے لگا، میں نے دیکھا حضور نے یوں چادر اوڑھی ہوئی، توجہ ہے جی، ترمذی شریف میں سے پڑھ رہا ہوں، حضور نے یوں چادر اوڑھی ہوئی ہے، یوں اور یوں جبھا ڈالا ہوا حضور، کہتے ہیں میں اٹھنے لگا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے، چادر میں کیا ہے، اتنی پیاری چادر ہے اور آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، چادر میں کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے اپنی چادر کو ہٹا کے فرمایا اے حسن اے حسین، بولے نہیں حسن و حسین نے نادے ذرا محمد اللہ کو سبحان اللہ، فرمایا اے حسن اے حسین، حضور نے فرمایا اسامہ جاندا ہے کون ہے؟ میں جی یا رسول اللہ جاندا، بڑی بیٹی دے بیٹے نے علی المرتضیٰ دے تخت جگر نے، علی المرتضیٰ دے بیٹے نے، تو حضور نے فرمایا اسامہ تو اتنا ہی جاندا ہے، اگے نہیں جاندا، سبحان اللہ، فرمایا سونیا تسی دس چھڈو، فرمایا اسامہ اے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے، اے میرے بھی بیٹے نے، جیڑا انہاں دے نال پیار کرتا ہے اللہ انہاں دے نال پیار کرتا ہے، جیڑا انہاں دے نال محبت رکھدا ہے اللہ انہاں دے نال۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتھوں تک تہاڈا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونا جدوں تک میرے قرابت داراں دی محبت تہاڈے دل وچ نہیں آئے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قرابت دار کون نے، تہاڈے قریبی کون نے؟ فرمایا علی قریبی ہے، بولے نہیں علی دے نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنی تو علی کو ماننے والا ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون علی؟ مرتضیٰ ہے علی، مقتدیٰ ہے علی، رہنما ہے علی، پیشوا ہے علی، مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی، دین حیدر عبادت ہے جن کے لیے، پوچھ صدیق سے تو کہ کیا ہے علی، ایک فرقے کی حد تک نہ رکھو جناب، اہل ایمان کے پیشوا ہے علی، علی قریبی ہے، فاطمہ قریبی ہے، حسن قریبی ہے، حسین قریبی ہے،
ہے. چلو میں ایک ایک کا نام لوں. میں من جملہ آپ کے سامنے جملہ بیان کر دیتا ہوں. جن سے حضور نے رشتے لیے وہ بھی قریبی ہیں, جنہیں حضور نے رشتے دیے وہ بھی قریبی ہیں. فرمایا جن سے میں نے رشتے لیے وہ بھی جنتی اور جن کو دیے وہ بھی جنتی. اب دیکھیے حضور نے کن سے رشتے لیے اور کن کو رشتے دیے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور کے قریبی ہیں. حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر ہیں. حضرت عثمان بھی حضور کے قریبی ہیں. حضور کی ایک بیٹی حضرت علی کے گھر میں ہے. حضرت علی بھی حضور کے قریبی ہے. حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضور کے گھر ہے. حضرت ابو سفیان بھی قریبی ہے. فرمایا جن سے میں نے رشتے لیے وہ بھی جنتی, جنہیں دیے وہ بھی جنتی. ذرا محمد اللہ کو سبحان اللہ. جن سے رشتے لیے وہ بھی جنتی اور جنہیں دیے وہ بھی جنتی. میں نے آج آپ کو بتانا ہے محبت اہل بیت کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی کیسے ہے. سبحان اللہ. گرمی بڑی ہے مجھے پتہ ہے, میں انشاءاللہ بڑی جلدی تھوڑی جان چھڑنی ہے. ذرا اونچی آپ کو سبحان اللہ. آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور سنی وہ ہوتا ہے جو حسن کی محبت بھی دل میں رکھے, حسین کی محبت بھی دل میں رکھے. ہاں, ہم ڈنڈی نہیں مارتے اور جو ڈنڈی مارتے ہیں ہم اسے ڈنڈا مارتے ہیں. سبحان اللہ. اچھے بولے ادھر اونچی سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اور یہ جو سنی عقیدہ ہے نا, یہی عقیدہ حق سچ والا عقیدہ یہی ہے, اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ناجی جماعت ہے, اور یہی وہ عقیدہ ہے جو جنتی عقیدہ ہے. ہم حضور کے صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت کا احترام بھی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میری دنیا کے 2 پھول ہیں. دیکھیے حضور کا پیار حسنین کریمین کے ساتھ. فرمایا میری دنیا کے 2 پھول ہیں, ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. فرمایا لوگوں ان کے ساتھ محبت رکھو, ان کے ساتھ پیار رکھو. میں بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں, اللہ بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہے. فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جنت کے جوانوں کے سردار. جنت دے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی. ایک بات ذہن میں رکھ لو, جنت دے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی. 2 وڈیاں سرکاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی. جنت ورگی تربت اندر ستے نے جیڑے تو او پاک نبی دے یاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی. حسنین کریمین دا حیا بھی کرنا پڑے گا, ابو بکر عمر دا حیا بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ دونوں مصطفیٰ دے نال نے. اہل بیت بھی مصطفیٰ دے نال نے تے صحابہ بھی اور صحابہ ابو بکر عمر سوئے ہیں حضور کے روضے میں. سوئے نا جی, سوئے ہیں. اگر امتی میں بندے میں غیرت ہو تو اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. وہ مقام تو دیکھے کہ وہ کہاں سوئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایک جانور ہے جسے بھونکنے کی عادت ہے, وہ بھونکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, 4 ٹانگوں والا, وہ بھونکتا رہتا ہے. تارے چمکتے ہیں وہ بھونکتا ہے, چاند چمکتا ہے وہ بھونکتا ہے, کیونکہ اسے عادت ہے بھونکنے کی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ حیا ہے. ایک چودھری صاحب کے گھر مولوی صاحب چلے گئے. توجہ ہے جی, توجہ ہے. چودھری صاحب کے گھر چلے گئے مولوی صاحب. تو مولوی صاحب جب گئے نا تو چودھری صاحب کے دروازے پہ بندہ ہوا تھا کتا. جب اس نے دیکھا نا مولوی صاحب نے دستار بھی باندھی ہوئی ہے اور جوبہ بھی ڈالا ہوا ہے, تو یہ بھونکنے لگ گیا. اکثر لوگ ہوتے ہیں جو علماء پہ بھونکتے ہیں, تو یہ بھونکنے لگ گیا. اور مولوی صاحب نے سوچا یہ مجھے بھونک رہا ہے. انہوں نے پتھر اٹھایا کہ اسے ماروں تاکہ یہ چپ کر جائے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پتھر اٹھایا اور میں مارنے ہی لگا تھا کہ کتے نے زور لگایا, اس کا زنجیر ٹوٹا اور میری جانب دوڑا لپکا مجھے کاٹنے کے لیے. اتنی دیر میں چودھری نے دروازہ کھولا اور جلدی سے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. جو کتا بھونک رہا تھا نا پہلے,
وہی پیار کرنے لگ گیا، وہی پیر چاٹنے لگ گیا، وہی کھلاڑیاں کرنے لگ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا چودھری صاحب یہی کتا آپ کے آنے سے پہلے مجھے بھونک رہا تھا، مجھے کاٹ رہا تھا، جب سے آپ نے مجھے اپنے بازوؤں میں لیا ہے یہی کتا اب پیار کر رہا ہے، کھلاڑیاں کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ چودھری نے بڑا دانشمندانہ جواب دیا، آدن مولوی جی ایک کتا ضرور ہے، ایک بے غیرت ضرور ہے، ایک نجس ضرور ہے، مگر اتنی سمجھتا ہے نوی ہے جڑے سائیاں دے بازوائے جو ہونا انہوں نے بھونکیاں نہیں کرتے۔ جڑے سائیاں دے نال ہون انہاں نوں بھوکیا۔ اور میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نوں انج پالیا جی میں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے نوں پالدا ہے۔ میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نوں انج پالیا ہے جی میں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے نوں پالدا ہے۔ گل اوکھی ہو جائے گی تواڈے اساں سوکھا کراں، تانوں تواڈے ابے پالیا، مینوں میرے ابے پالیا، پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دا گستاخ ہو جائے، محلے والے کہندے نے، برادری والے کہندے نے یارو جائے پالے اونوں بھوک دے، جائے پالے او دا ادب نہیں کردا، جائے پالے او دی گستاخی کردا ہے۔ اے پتہ چلیا جڑا پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے نوں بھونکے او ابے دا کچھ نہیں لگدا، تے جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نوں بھونکے اسلام دا کچھ نہیں لگدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، کربلا کی شاہ حسین، کربلا کی شاہ حسین، کربلا کی شاہ حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، مولانا سید محمد علی شاہ سے زندہ باد۔ جڑا صحابہ نوں بھوکے کلمہ پڑھ کے اسلام دا اودے نال کوئی تعلق نہیں ہوتا، بولی اسلام کو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا جہاں کہیں بھی رب کے بندے اس طرح کی مجلس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کی مجلس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان پہ آگ کے پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، محفل ختم ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے پہنچتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا شان صحابہ میں آپ کو ایک بڑا عظیم نکتہ دینے جا رہا ہوں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، محفل ذکر ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ اللہ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی سوال کرتے ہیں، فرشتوں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ابو والا کی سرزمین پہ جامعہ مسجد فاروق اعظم کے اندر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ، وہی سننے گئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ، یہ بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے فرشتے جا کے لکھانا جے اونچی آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا جے لکھانا وہ آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اخبار سے نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ فرمایا مجھے دیکھا ہے؟ مولا دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو فرمایا مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تو پھر ہر وقت ان کی زبان پہ تیری تسبیح اور حمد رہتی۔ سبحان اللہ، انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نا انہوں نے آ کے بتایا ہے میں نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ایمان والو چھاٹا اللہ بڑا ہی چھوڑا، اونچی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا اور کیا کہتے تھے؟ جنت کا سوال کرتے تھے کہ جنت دیکھی ہے، جنت دیکھی نہیں، پھر بھی سوال کرتے تھے اگر جنت دیکھ لیتے، میں بڑی جلدی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو ایک نکتہ دینے جا رہا ہوں کہ اگر جنت دیکھ لیتے، مولا اگر جنت دیکھ لیتے تو جب کبھی ان کے دل میں خیال آتا ہے، خواہش آتی ہے ایک کوٹھیوں میں تو دو ہو جان، ایک کارے تو دو ہو جان، اتنے پیسے ہو جان، مولا جی تیری جنت دیکھ لیتے جیڑی تو انہاں دے ہستے بڑھائی ہے تو پھر دنیا دی کوئی خواہش انہاں دے دل وچ باقی نہ رہندی، ہر وقت زبان دے جاری رہندا جنت جنت۔
تیسرا سوال اور فرمایا مولا جہنم کے عذاب کو بڑا کرتے سن پناہ مانگتے سن کہا جہنم ایک ہی کوئی نہیں لیکن پھر بھی اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں ساریاں نو معاف کر چھڈے انہاں ساریاں نو جنت دا مستحق بنا چھڈیا ہے 1400 سال بعد توجہ ہے بھائی 1450 سال بعد نبی دا کلمہ پڑھن والا امتی جے انج دی مجلس بنا کے محفل ذکر دی محفل بنا کے بیٹھ جاوے او جنت دا مستحق ہو جائے سبحان اللہ حضرت 1450 سال پیچھے جاؤ نا جڑے صحابہ بیندے ہی کچہری مصطفیٰ وچ سن سبحان اللہ نہیں سارے نہیں بولے جو صحابہ مصطفیٰ کی نظروں کے نیچے بیٹھتے تھے ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اچھا جو صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ بھی بڑی عظمت والے وہ بھی بڑی شان والے اور جو حضور کے کندھوں پر بیٹھے ہیں سبحان اللہ اچھا اجے بھی تسی ڈھیلا بول رہے ہو تے ہجرت دی رات جے نبوت جنہاں دے کندھیاں تے آ جائے اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کتنے مقدر والے وہ لوگ تھے کتنی قسمت والے وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے تھے میں سوچتا ہوں پہلے ان نگاہوں کو سلام کروں جو چہرہ مصطفیٰ کا طواف کرتے رہتے تھے یا ان چہروں کو سلام کروں جو نگاہ نبوت میں رہتے تھے مصطفیٰ انہیں دیکھتے تھے سبحان اللہ یہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے سبحان اللہ صبح شام ان کا یہی عمل ہوتا تھا ذرا اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ میری دنیا کے دو پھول ہیں ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے دنیا والوں تمہیں خوشبو کی ضرورت ہو تو گلاب سونگھتے ہو چمیلی سونگھتے ہو رب کعبہ کی عزت کی قسم جب محمد رسول اللہ کو خوشبو کی ضرورت ہوتی تھی کبھی حسن کو سونگھتے تھے کبھی حسین کو سونگھتے تھے اے بازی یہ عقیدت دی جے ہر گئے اسے تکک نہ لبسی اے بازی یہ عقیدت دی جے ہر گئے اسے تکک نہ لبسی خدا تو بکھرا کسے دے ڈر تو جے ڈر گئے اسے تکک نہ لبسی دنیا داری کو ہٹ کے شادی کل میری تو یاد کر لے علی دے بچیاں دا بغض لے کے جے مر گئے اسے تکک نہ لبسی سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کے علاقے کا سردار ہو نمبردار ہو چودھری ہو وڈیرا ہو سارے کہتے ہیں چودھری کے ساتھ بنا کے رکھو اگر بستی میں رہنا ہے علاقے میں رہنا ہے تو علاقے کے نمبردار سے بنا کے رکھو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جنت میں جانا ہے تو جنت کے سرداروں سے بنا کے رکھو یہ جنت کے سردار ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں کوئی لاکھ پہ آکھے اسی نہیں بندے قرآن جو آکھے رحماؤ بینہم آکھے جی نہ جنگا لڑیاں نا آپس میں کہ تیری تعریف نو پاواں چلے قرآن ادا پیا انہاں دے وچ پیار ہے سبحان اللہ اللہ بولے کرو جی میں شعر سنانا تو ضرور اپنی قوت سماع تو سمیار تک لائے ہونے میرے شیر تقریب تو ڈاٹے اوکھے ہوتے ہیں جدر اونچی آپ کو زبان دے کوئی لاکھ پہ آنکھیں لڑتے رہے لڑائیاں کرتے رہے میں کہ میں تیری بات کیوں مانوں قرآن کہہ رہا ہے رحماؤ بینہم ہاں میں کہا جڑی تیری ڈیڑھ سپیڈ ہے نا قرآن وہ بھی دسی ہے شدہ علی الکفار کافروں پہ بڑے بھاری ہیں کافروں پہ بڑے سخت ہیں پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے کافروں کی صحابہ کے ساتھ نہیں بنتی صحابہ کی کافروں کے ساتھ نہیں بنتی صحابہ کی کافروں کے ساتھ بن سکتی چلے میں آسان کرتا ہوں بدر میں صحابہ لڑے کن کے ساتھ کن کے ساتھ احد میں لڑے کن کے ساتھ تبوک میں لڑے کن کے ساتھ خیبر میں لڑے کن کے ساتھ اجے تک نہیں بھولے مینوں آکھن دیو صحابہ نے انہاں نو شٹائیاں جدیاں لائیاں نے قیامت تک انہاں دی نسلاں یاد رکھن اللہ زندہ باد محمد دی مندری چ اصحاب تھے ون محمد دی مندری چ اصحاب تھے ون تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد
نبی دا مصلا جنوں مرضی دے وے تینوں کیڑی پیڑ ہے نبوت دی مندری چا صحاب تھے ون تینوں کیڑی پیڑ ہے اے باگے نبوت دے رنگ رنگ دے میرن تینوں کیڑی پیڑ ہے تو کالا تے کلا تے کملا تے جھلا وہ دے راضی اللہ نبی دی خلافت نبی دا مصلا جنوں مرضی دے وے تینوں کیڑی پیڑ نماز کا ٹائم ہے حضرت بلال حاضر ہوئے حضرت علی بھی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا اذان ہو گئی اقامت ہو گئی آئیے مصلی پہ امامت کرائیے حضور بستر مرگ پہ ہیں نزا کی حالت ہے حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو آکھو مصلی تے آوے صحابہ نو امامت کراوے سبحان اللہ نبی دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی دے دے پر تینوں کیڑی بھیڑ ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے والد جی دیکھیں جی میں نہ کہ تینوں کچھ بھی نہیں لبڑا میں کہ سن میڈا شام ہے میڈا کربلا میڈا معاویہ میڈا مرتضی میڈا شام ہے میڈا کربلا میڈا معاویہ میڈا مرتضی تیرا کیا ہے تو تا ملنگ ہے تیری بھنگ ہے تیری آل نال بھی جنگ ہے تیری آل نال بھی جنگ ہے تیرا شبر ہے ابن زیاد ہے میڈے نال میڈا حسین ہے میڈا چین ہے میڈا حسین ہے میڈا چین ہے میڈے ہرد میڈے زہیر ہیں میڈا آن ہے مرے تیڑا کون ہے میڈا شام ہے میڈا کربلا میڈا معاویہ میڈا مرتضی میڈا شام تو تو ملنگ ہے تیری بھنگ ہے بابا جی جائے بوٹی پیتی ہوئے انہوں اپنا پتہ نہیں رہتا نبی دے یارہ نہ کیویں پتہ رہے گا ہاں جی میں کہ میڈا شام ہے میڈا کربلا میڈا معاویہ میڈا مرتضی عمر تیڑا کیا ہے تو تو ملنگ ہے تیری بھنگ ہے تیری آل نال بھی جنگ ہے میڈے نال میڈا حسین ہے میڈا چین ہے میڈے ہرد میڈے زہیر ہے میڈا آن ہے تیڑا کون ہے میں نے کہا ادو نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا بڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ ذرا اونچی سبحان اللہ آج 10 محرم کا دن ہے امام علی مقام کربلا کے میدان میں دین کی بقا کے لیے اپنے ساتھی بھی قربان کیے اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کا پہلے سے علم نہ ہو حضور کی حدیث موجود ہے اس پہ حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہے کہ حضور نے مجھے ایک شیشی دی اس شیشی میں ریت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ جس دن یہ شیشی سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے یہ ریت سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا امام علی مقام نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کی گواہی بچپن میں ہی حضرت حسین کے دے دی تھی سب جانتے تھے زمین والے بھی جانتے تھے حضرت حسین نے شہید ہونا ہے آسمان والے بھی جانتے تھے حضرت حسین نے شہید ہونا ہے آخر وہ وقت آ گیا وہ ٹائم آ گیا امام علی مقام حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں 9 محرم الحرام کی رات ہے یہ ساتھی جو حضرت حسین کے ساتھ تھے یہ راستے میں کچھ ساتھ آئے تھے اور کچھ مدینے سے ساتھ آئے تھے کچھ مکہ سے ساتھ آئے تھے اور کچھ راستے میں جیسے جیسے آپ گزرتے گئے اور جو جانتے تھے واقف تھے پھر وہ حضرت حسین کے ساتھ ہو لیے کربلا کے میدان میں جب یہ پہنچے تو 72 ساتھی جناب والا اہل بیت اطہار کی جناب والا مستورات بھی ہیں بچے بھی ہیں یہ 72 لوگ کربلا کے میدان میں ڈیرا ڈال لیا ان کا قطعاً مقصد جنگ نہیں تھا ان کا لڑنا مقصد نہیں تھا جو تو اسلام کی تبلیغ کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے گئے حالات ایسے بن گئے کوفیوں نے یزیدیوں نے ابن زیاد نے شمر نے حالات ایسے بنا دیے امام علی مقام کو میدان کربلا میں رکنا پڑا حضرت امام حسین نے 9 محرم الحرام کی رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے کے بعد کہا خطاب کیا کہ میرے ساتھیوں ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے ہم تو نمازیں پڑھانے کے لیے آئے تھے ہم تو قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے یہ کوفی یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہو گئے تم میرے ساتھ آئے ہو تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ میں حسین تم پہ راضی ہوں کل قیامت کے دن حسین جانے اور میں
नाना से तुम्हें हौज़ कौसर भी लेके दूंगा और तुम्हारी शफाअत भी कराऊंगा। मैं हुसैन तुम पे राजी हूँ। हुसैन जाने, इम्तिहान जाने, ये इम्तिहान आले मोहम्मद पे आया है, आले रसूल पे आया है, मैं खुद कर लूंगा। तुम वापस चले जाओ, अपने बच्चों के अंदर चले जाओ। चिराग जल रहा था, रात की तारीकी है, एक बंदा भी हजरत हुसैन को छोड़ के नहीं गया। 72 के 72 सारे के सारे बैठे रहे। हजरत हुसैन ने हजरत अब्बास अपने भाई से कहा, अब्बास चिराग बुझा दो, मुझे लगता है कोई चिराग की रोशनी में उठ के जाना ना चाहता हो, शर्म महसूस करता हो। हजरत अब्बास ने चिराग बुझा दिया। फिर ऐलान किया हजरत हुसैन ने कि आप में से जो जाना चाहता है चला जाए, मैं हुसैन तुम पे राजी हूँ। कल क़यामत के दिन नाना से आब कौसर भी लेके दूंगा और शफाअत भी करूंगा। लोगों, जब चिराग जलाया गया, बंदे गिने वही 72 के 72, एक बंदा भी नहीं उठा। तीसरी मर्तबा जब हजरत हुसैन ऐलान करने लगे तो मुस्लिम बिन औसजा असदी खड़े हुए। ये असदी कबीले के सरदार है और हजरत इमाम हुसैन के साथी हैं और करबला के मैदान के शहीद हैं। ये हाथ जोड़ के कहते हैं, इमाम अली मकाम हजरत हुसैन, आप 1000 बार चिराग जलाए, 1000 बार चिराग बुझाए, हम में से एक बंदा भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि हम कूफे के गद्दार राफिजी नहीं हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले वफादार सुन्नी हैं। हम कूफे के राफिजी नहीं, जो मुस्लिम बिन नकील के साथ भी धोखा करे और आपके साथ भी धोखा करे, खत खुद लिखे, बुलाया खुद और फिर बाद में मुकर जाए, कहा हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, सबसे पहले हमारा जिस्म कटेगा, हम अपने बच्चे कुर्बान करेंगे, हम पहले आप पे कुर्बान होंगे। बिलाखिर 10 मुहर्रम हराम का दिन आया। इमाम अली मकाम ने यजीदी फौज के सामने दूसरी तादाद में थे, कसरत में थे, इधर 72 और उधर इतनी तादाद गिने नहीं जाते। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ये मुकाबिला न हुआ, जुल्म ही हुआ, लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का, रोशन किए है मुझको उजाला हुसैन का, मैं भी हूँ एक शाहने वाला हुसैन का, जिंदा तरह तरह के हवालों से हूँ मगर सबसे बड़ा है इनमें हवाला हुसैन का। लोगों, ये मुकाबिला न हुआ, इधर अली असगर है, उधर फौज है, ये मुकाबला न हुआ, जुल्म ही हुआ, लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का। अब तवज्जो के साथ समाअत कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। 10 मुहर्रम हराम का दिन आया, इमाम अली मकाम ने एक एक करके अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह के दीन पे अपने साथियों को, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। कहा, मौला जैसे तू राजी है, हुसैन वैसे राजी है, जैसे तू चाहता है हुसैन वैसे राजी है। आज कहते हैं ये गरीब हुसैन, लुट गया हुसैन। मैंने कहा बकवास बंद कर, जो जन्नत के सरदार हो वो लुटा नहीं करते। लुट गया हुसैन, गरीब हो गया हुसैन। मैंने कहा अपनी बूथी बंद कर, जेड़ा गरीब होएगा वो तेरा होएगा, मेरा हुसैन तो अमीर है, बादशाह है। मैंने कहा जो जन्नत के सरदार हो गरीब नहीं होते। अच्छा, इस पे आपको एक दलील दूं? नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी आले रसूल हैं, सादात हैं, ये या तो हजरत हुसैन की औलाद में से है या हजरत हसन की औलाद में से, ठीक है जी। अच्छा, मसला ये है कि सैयद पे ज़कात हराम है, सैयद ज़कात नहीं ले सकता, सदका नहीं ले सकता। अरे 1400 साल के बाद जिनकी रगों में हुसैन का खून हो, हुसैन ने उसे इतना अमीर कर दिया है कि वो ज़कात नहीं ले सकता, हुसैन की खुद अमारत का आलम क्या होगा। अरे नहीं बोले हो सारे तो रौचिया को सुभान अल्लाह। क्या मेरा हुसैन गरीब नहीं, मेरा हुसैन अमीर है। खुतबा दिया हजरत हुसैन ने, सबसे पहला जुमला हजरत हुसैन ने यजीदी फौज को कहा, क्या लोगों मुझे पहचानो, जल्दी ना करो। आपके अल्फाज थे, आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानो,
جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میرے لیے میرے نانا نے کہا تھا کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ لوگوں مجھے پہچانو، میرے نانے کا نام مصطفیٰ ہے، میری اماں کا نام فاطمہ ہے، میرے ابے کا نام مرتضیٰ ہے، میرے بھائی کا نام حسن ہے۔ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ لوگوں میرے لیے میرے نانا نے کہا تھا کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ لوگوں جلدی نہ کرو، لوگوں جلدی نہ کرو۔ لیکن وہ جانتے تھے یہ ساری چیزیں کہ حسین ہے، نبی کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، جانتے تو تھے، مانتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ سبحان اللہ۔ علم ہے جاننے کا نام، علم کیا ہے؟ ایمان ہے ماننے کا نام۔ سبحان اللہ۔ وہ کوفی یزیدی جانتے تھے کہ حضرت حسین ہیں، مانتے اب توجہ کیجئے، حضرت حسین نے کہا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے ابن زیاد سے انعام لینا ہے اور ابن زیاد نے یزید سے انعام لینا ہے۔ خیر انہوں نے کہا ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے آخری مرتبہ اپنی بہن کے خیمے میں آتے ہیں، سیدہ زینب سے ملتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میری پیاری بہن اب آخری میں بچ گیا ہوں، ہم نے اکبر بھی قربان کر دیا، ہم نے قاسم بھی قربان کر دیا، علی اصغر بھی شہید ہو گیا اور نو محمد بھی شہید ہو گئے۔ میری بہن میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جاہل عورتوں کی ریت ہوتی ہے، وہ میت پہ بال کھولتی ہے، لاش پہ بال کھولتی ہے۔ میری بہن میرے جانے کے بعد میری لاش پہ، میری میت پہ بال نہیں کھولنے، سینہ کو بھی نہیں کرنی، رونا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا۔ میری بہن دیکھو نا، ہمارے نانا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے صبر کیا، ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا، ہم نے صبر کیا، ہماری اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، ہم نے صبر کیا۔ یہ ایک بھائی آخری ٹائم اپنی بہن سے وصیت کر رہا ہے، میری بہن ہمارے بھائی حسن کو زہر دیا گیا، ہم نے صبر کیا اور یہ امتحان ہم پہ آیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بچوں کے لاشیں اٹھا لیے ہیں۔ اکبر کا لاشا اٹھا لیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، قاسم کا لاشا اٹھا لیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، ابو بکر بن علی کا لاشا اٹھا لیا، ہم نے صبر کیا، عمر بن علی کا لاشا اٹھا لیا، ہم نے صبر کیا، عباس بن علی کا لاشا اٹھا لیا، ہم نے صبر کیا، عثمان بن علی کا لاشا اٹھا لیا، ہم نے صبر کیا۔ میری بہن ہم نے صبر کیا ہے، اب میں جا رہا ہوں اور میں آخری ہوں، اب میں واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ میری بہن میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد رونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، پیٹنا نہیں ہے، یہ جاہل عورتوں کی ریت ہے۔ تمہارے سر پہ تو اماں فاطمہ کی چادر ہے، سیدہ زینب کے سر پہ قربان جاؤ، میری ماؤں کے پردے سیدہ زینب کے قدموں پہ قربان۔ سیدہ زینب نے بابا علی والی دستار اٹھائی اور اپنے بھائی کے سر پہ دستار باندھ کے کہا اور ہاتھ میں بابا علی والی تلوار دے کے کہا میرا بھائی میں نے تجھے دیکھا ہے، تو نے جس استقامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قربانی دی ہے، جس صبر کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، میرا بھائی تیری جرت کو سلام ہے، تیری ہمت کو سلام ہے، تیرے صبر کو سلام ہے۔ لیکن یاد رکھ جس ماں کا بیٹا تو ہے، تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، میں بھی فاطمہ کی بیٹی ہوں، تیرے ابے کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، میرے ابے کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، تیرا نانا بھی مصطفیٰ، میرا نانا بھی مصطفیٰ۔ میرا بھائی تیرے سر پہ ابا علی کی دستار ہے، تو ابا علی کی دستار کی لاج رکھنا۔ میرا بھائی میں وعدہ کرتی ہوں میرے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ہے، میں اماں فاطمہ کی چادر کی لاج نبھاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ علی علی واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ تسی مل کے لانے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین واہ حسن واہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین واہ حسن واہ حسین یعنی سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ واہ حسین سارے نہیں بول رہے، سارے مہمان آئے بیٹھے ہو۔ خدا دی عزت دی قسم ہے جنہاں دے دل وچ حسن حسین دی محبت نہیں، او ہور
بغیر سنی نہیں ہو سکتا. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. فرمایا تیرے سر پہ ابا علی کی دستار ہے تو ابا علی کی دستار کی لاج نبھانا. میرے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ہے میں اماں فاطمہ کی چادر کی لاج نبھاؤں گی. امام علی مقام گئے لڑے. وہ ایک تنہا ہزاروں کے برابر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے نہ ہوتا علی کا لخت جگر جو ہے, سبحان اللہ. علی کا بیٹا, خیبر شکن کا بیٹا, علی المرتضیٰ کا بیٹا, شیر خدا کا بیٹا حفیظ جلندری نے یہاں پہ قلم اٹھایا اور نقشہ لکھا. کیا لکھتا ہے؟ کہتا لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, گلا کشا سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. سنو یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے, نہ اے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فقار ہے, زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے. مگر یہ مرد تیغ زن, یہ صف شکن فلک فقد, کمال صبر زن ہی سے محوکار زار ہے. سنو یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. دلاوری میں فرد ہے, بڑا ہی شیر مرد ہے. دلاوری میں فرد ہے, بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ, مجاہد خدا ہے یہ, جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے. سنو یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور. ادھر سپاہ شام ہے, ہزار انتظام ہے. ادھر ہے دشمنان دین, ادھر فقط امام ہے. غضب کی آن بان ہے مگر عجیب شان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بل یقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بل یقی حسین ہے. آئے لیکن انہوں نے جتنے بھی وار کیے حضرت حسین نے مقابلہ کیا. بالآخر نماز کا ٹائم آیا, حضرت حسین نے سر سجدے میں رکھا. اب بھائی حسین کی ذات سے تو بڑا پیار کرتے ہو, آؤ حسین کی بات سے بھی پیار کرو. سبحان اللہ. جس موقع پہ شریعت اجازت دے رہی ہے جنگ کے ٹائم نماز آپ چھوڑ سکتے ہو, لیکن اس دوران بھی حضرت حسین نماز نہیں چھوڑی. بات سمجھ آ رہی ہے, نماز نہیں چھوڑی, سر سجدے میں رکھا ہے. اور پھر نصیر الدین نصیر نے قلم اٹھایا اور لکھا جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنائے سر وہ سجدے میں ہے. ارے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا ہے, کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا. کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدب سجدے میں ہے. ابن زہرا تیری شان عبادت پہ لاکھوں سلام, سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. سر کاٹا خولی نے, شیمر نے, لانتی نے, ابن زیاد نے امام علی مقام کو شہید کیا. اب کہو جس نے بھی حضرت امام حسین کو شہید کیا اس پہ لعنت, اس پہ لعنت. جس نے شہید کیا اس پہ بھی لعنت, جس نے کہا حکم دیا اس پہ بھی لعنت, جس نے اسباب بنائے اس پہ بھی. ہم تو لعنت کرتے ہیں کیونکہ ہم تو حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسینی ہیں. ہمارے دلوں میں حضرت حسین ہے, ہمارے دلوں میں حضرت حسین ہے, حضرت حسین کی محبت ہے ہمارے دلوں میں. امام علی مقام شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں. آج آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے, بھورے بھی رونے لگی, سارے منظر دیکھ کے رونے لگے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا ہے, کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے. ابن زہرا تیری شان عبادت پہ لاکھوں سلام. آخری جملے ہیں اور میرے آخری لفظ ہے, پھر آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے. امام علی مقام کا ذکر, حضرت حسین کا ذکر, جنت کے جوان کا سردار, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کا ذکر سنیے. جب ہم جنت میں جائیں گے, جس جنت میں ہم جائیں گے اس جنت کے جوانوں کے وہ سردار ہیں. ارے بھائی ہم مکان
مکان کے باہر لکھتے ہو چودھری ہاؤس، مہار ہاؤس، گجر ہاؤس، ہرائی ہاؤس، شاہ جی ہاؤس، پتہ چلتا ہے پڑھ کے یہ شاہ جی کا گھر ہے، یہ ہرائیوں کا گھر ہے، یہ گجروں کا گھر ہے. باہر تختی لکھی ہوتی ہے. ارے بھائی جنت کے اندر لکھا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آسمان کے فرشتے دیکھ کے رو پڑے تیرے صبر کو سلام. اور وہ جو یزیدی تھے، کوفی تھے، آپ کو شہید کرنے کے بعد نیزے کی نوک پہ سر ٹانکا رکھا. نیزہ ہوتا ہے قد آدم کے برابر. وہ خود گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور یوں نیزے اچھالتے ہوئے جا رہے ہیں بازاروں میں سے، اور اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک باغی تھے معاذ اللہ اور یہ قتل کر دیے گئے. انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ قتل کر دیے گئے معاذ اللہ. نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جناب والا خوشی کی جا رہی ہے. ابن زیاد کہہ رہا ہے، خولی کہہ رہا ہے، حسین بڑی باتیں کیا کرتا تھا، تجھے کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. اگر ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو بچے بن جاتے، اگر ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو علی اصغر بن جاتا، اگر ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو جناب والا اکبر بن جاتا، اگر ہاتھ پہ بیعت کر لیتا. لوگوں خولی کہہ رہا تھا ہائے حسین، شمر کہہ رہا تھا ہائے حسین، ابن زیاد کہہ رہا تھا ہائے حسین. آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے، لیکن میرے آخری جملے، آخری الفاظ دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ. یہ سارے لعنتی کہہ رہے تھے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. اگر بیعت کر لیتا تو بچ جاتا، پانی مل جاتا، بچوں کو پانی مل جاتا. میں نے کہا ارے وہ لعین دیکھ خیمے سے زینب کہہ رہی ہے واہ حسین، واہ حسین. نہیں، ہر بندہ نہ بولے جس کے منہ میں زبان ہے اور وہ حضرت حسین کو سلام کرنا چاہتے ہیں آج کے دن، وہ مل کے ضرور بولے گا. سیدہ زینب کہہ رہی تھی واہ حسین، واہ حسین. آپ بولتے رہے میں پڑھتا رہوں گا واہ حسین. کم از کم 10 مرتبہ تو کہیں واہ حسین، ہاتھ اٹھا کے کہیں واہ حسین، واہ حسین. حسین تیری جرت کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیری عقیدت کو سلام، حسین تیری ریاضت کو سلام، حسین تیری عبادت کو سلام. آج دشمن حسین کہہ رہے تھے ہائے حسین، ہائے حسین. پہچان لو جو ہائے حسین کرے وہ حسین کا دشمن ہے. زینب کہہ رہی تھی واہ حسین، واہ حسین. نجف سے بابا علی کہہ رہے تھے واہ حسین. مدینہ الرسول سے بابا جناب والا نانا مصطفیٰ کہہ رہے تھے واہ حسین. سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے تھے واہ حسین. فاروق اعظم کہہ رہے تھے واہ حسین. جنت البقیع سے اماں فاطمہ کی آواز آ رہی تھی واہ حسین. سیدنا عثمان بھی بول اٹھے واہ حسین. تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے شکر کو سلام، تیری قربانی کو سلام. لوگوں آج آسمان کے فرشتے کہہ رہے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. تو آج سارے کہو، سارے کہو واہ حسین، واہ حسین. تاکہ پتہ چل جائے ہائے حسین کہنے والے کوفی رافضی ہیں، واہ حسین کہنے والے سنی ہیں. چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا. سبحان اللہ. مبارک تسجدے اندر نماز سر پر پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ارے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت. سارے مل کے سبحان اللہ کو ملے گی جنت. اور سبحان اللہ کہنے پہ بھی ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر. آپ سبحان اللہ کہیں، آپ سبحان اللہ کے کھاتے میں آپ کو جنت بھی ملے گی، کوثر بھی ملے گا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر. کہ کون حسین؟ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں اپنی
اپنے منہ نچا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوندے پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوندے جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ نوا کراوے حسین ہوندے تو آپ پڑساں جو اہل بیت کی سین زینب دا چین کونے عمر عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل لجاں بھی کچھ دے حسین کونے امیڈ ساما حسین کونے حسین وحدت دی گفتگو ہے حسین حقا دیا بروے حسین سیدی سقاد چرچا قدم قدم میں گبو بگوے حسین نو کے سنا دے اتے سوار تھی کے قرآن پڑھ دے شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کے قرآن پڑھ دے امیڈ شامہ حسین کونے حسین حاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کبانی حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی حسین یاسے یزید ید پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیرا جو نام لکھو تو زندگی کا پیام اترے عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے امیڈ ساما حسین کونے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے بشر سے جل بشیر تک عمر سے جل عمر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے امیڈ ساما حسین کونے امیڈ ساما حسین کونے امیڈ جزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اٹھ کے چلا جائے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے لوگ حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے امیڈ ساما حسین کونے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی تھی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے آخری شعر پہ جو بندہ ابھی تک بھی نہیں بولا اسے کہہ رہا ہوں اگر ادھر آگ سے دب کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے بندہ گنگا نہ ہو بول سکتا ہو دل میں صحابہ کا پیار بھی ہو اہل بیت کا پیار بھی ہو آخری شعر پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی تھی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی تھی ہے اجے آخری شعر نہیں کرے آخری شعر نہیں تیار ہو جاؤ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی تھی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر گھر دے حسین بولے اللہ کا حبدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرفدار بندے تسی چیک کرنا کیڑا بولے تے کیڑا چپ رہ گیا ہے اللہ کا حبدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے حیدر کی وللکار حسین بن علی ہے اور یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر جنت کا تو سردار حسین بن علی نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے بچوں کو